کے اندر وہ تحصیل کونسل کیسے بنے گی لکھیں. بہت سی یونین کونسل مل کر تحصیل کونسل بنائیں گی. اوکے, یعنی کافی ساری تحصیلیں ملیں گی اور ایک تحصیل کونسل بنے گی. پھر کیا ہوگا؟ یونین کونسل کے چیئرمین مل کر ایک تحصیل چیئرمین یا تحصیلدار سلیکٹ کریں گے. ہاں جی, اس کا اسکرین شاٹ آپ لیں. ہاں جی, اس بات کے اوپر سمجھ آ گئی؟ کسی کو جناب اس کے اوپر سمجھ آئی تو بتا سکتے ہیں. آسان ہے, کوئی طرح پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہوگی. والی میوٹ رکھیں سارے. اچھا, یہ جناب 2 ہو گئے ہمارے پاس. تیسرے نمبر پہ آ جائے گا ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کونسل. والیوم کس کا آن ہے؟ اشتیاق صاحب والیوم درست رکھیں. ڈسٹرکٹ کونسل. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر یہ ٹاؤن کونسل پر کون سی ہوتی ہے؟ ٹاؤن کونسل یہ بھی ہے؟ یہ بعد میں بنے ہیں. یہ ٹاؤن جو ہے نا, یہ بعد میں بنائے گئے. یہ بنے 2001 میں مشرف لے کر آیا تھا ریفارم بول. یہ ٹاؤن جو ہوتے ہیں نا, مطلب ایک ڈسٹرکٹ کے اندر وہ بنا دیے گئے 3-4 ٹاؤن. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ٹاؤن کونسل ہوتی ہے, مطلب جو ایک ٹاؤن کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہے نا, ایک ڈسٹرکٹ ہے نا, اس کے 3-4 ٹاؤن بنا دیے. اس ٹاؤن کے اندر جو تحصیل آئے گی, کونسل آئے گی, اس کو تحصیل کونسل کہیں گے, ٹاؤن کونسل کہیں گے. اس کے علاوہ میونسپل کونسل بھی ہوتی ہے, ٹاؤن کونسل بھی ہوتی ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کونسل بھی ہوتی ہے. تو یہ کافی ساری قسمیں یہ بعد میں مطلب انٹروڈیوس کرائی گئی, لیکن ہم ابھی پڑھ رہے ہیں جو کہ مطلب ایوب خان نے انٹروڈیوس کرائی تھی, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, ڈسٹرکٹ کونسل انہوں نے کہا کہ جناب ڈسٹرکٹ کونسل جو ہوگی تمام تحصیل کونسل اور یونین کونسل کے چیئرمین مل کر ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, یونین کونسل چھوٹی ہو گئی, تحصیل اس سے بڑی ہو گئی, اور ڈسٹرکٹ کا مطلب پورا ضلعی چیئرمین جسے ہم کہتے ہیں, ضلعی چیئرمین سلیکٹ ہوگا. ضلعی چیئرمین کو سلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ جناب چیئرمین اور تحصیل کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہ مل کر اس کو ووٹ دیں گے. اس کے بعد چوتھا اور آخری نمبر ہمارے پاس جو تھا وہ ہے جناب ڈویژنل کونسل. یہ جناب ایوب خان نے جناب 1959 کے اندر جو ہے اس کو متعارف کرایا تھا, ڈویژنل کونسل. ڈویژنل جو ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹیں آتی ہیں ڈویژن. پاکستان جو پنجاب ہے, پنجاب کے اندر کتنے ڈویژن ہیں؟ پنجاب کے اندر جناب ہے 9 ڈویژن. ایک ڈویژن کے اندر جو ہے 3-4 ضلع ہوتے ہیں. یعنی جس طرح لاہور ڈویژن ہے تو لاہور ڈویژن کے اندر جناب 2 یا 3 ضلع ہوں گے. ملتان ڈویژن کے اندر جناب 3 ضلع ہوں گے. ملتان خود ہوگا تو 4 بن جائیں گے. اسی طرح یہ ڈویژن جو ہوتے ہیں وہ کچھ ضلع مل کر ایک ڈویژن بناتے ہیں.
اب جناب انہوں نے کیا کہا کہ ڈویژنل چیئرمین کی سلیکشن جو ہوگی تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل کونسل کے چیئرمین مل کر ایک ڈویژنل چیئرمین منتخب کریں گے. اوکے جناب, تو یہ ایک طریقہ تھا جو کہ ایوب خان نے متعارف کرایا. ایوب خان نے کہا جی بیسک ڈیموکریسی اس طرح. ہاں جی, آپ کلیئر ہو گئے. 1960 میں جو ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسی متعارف کرائی تھی, اور یہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ بھی لکھ لیں, 1 جنوری 1960 میں متعارف کرائی تھی. تو یہ جناب ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی تھی جو انہوں نے متعارف کرائی. انہوں نے کہا جناب جب اس طرح کا ایک سسٹم آپ لانچ کریں گے نا, تو جو پاکستان ہے اس کے کونے کونے پہ جو ہے حکومت کے نمائندے جائیں گے, اور فار ایگزامپل جو تحصیل کونسل یا ضلعی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں, وہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں یا لوگوں کی جناب پرابلم ہے, تو وہ ان کے پاس پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے خود ان کو منتخب کیا ہوگا. ہاں جی, کوئی سوال جناب اس کے اوپر, بیسک ڈیموکریسی ایوب خان کی اوپر کوئی سوال آپ کا رہتا ہو؟ اینی ون؟ اچھا جی, آگے چلتے ہیں جناب. والی میوٹ رکھیں گے جناب. نیکسٹ ہمارے پاس جناب موجود ہے, وہ بھی ایوب خان کے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جناب. ایوب خان ریفارم, REFOR. ایوب خان کی ریفارم. ایوب خان کی ریفارم کے اندر جناب سب سے پہلے ہم لکھیں گے ایگریکلچر ریفارم. ایگریکلچر ریفارم. اور دوسرے نمبر پہ ہم لکھیں گے جناب اکنامک ریفارم. ٹھیک ہے. زرعی اصلاحات اور معاشی اصلاحات یہ کب آئیں جناب؟ ان کی ایگزیکٹ ڈیٹ لکھیں گے 1 جنوری 1959. سر ان کی تعلیم کیا تھی؟ کن کی؟ ایوب خان. ایوب خان صدر تھے, اور مطلب آرمی چیف بھی تھے. آرمی چیف جب صدر بنتے ہیں 1960 میں, اس کے بعد جناب والا وہ اس کو جنرل موسیٰ خان کو بنا دیتے ہیں آرمی چیف. ایسے تھوڑا بندہ تھا, وہ تو بڑے ہائی کوالیفائڈ بندے ہوتے ہیں. نہیں سر, ایسے کام تو ایک پڑھا لکھا صدر ہی کر سکتا ہے نا سر, پاکستان میں تو ایسا پڑھا لکھا بندہ تھا. آرمی چیف بننا اس وقت بھی بڑا مشکل تھا. سر مشرف بھی تو پڑھا لکھا تھا, باقی بھی تھے کچھ پڑھے لکھے جو. جی بالکل. ویسے تو یہ آج کل عارف علی بھی ڈاکٹر ہی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جناب اب تو کافی سارے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. تو اس وقت بھی مطلب ہے جو لوگ تھے پاکستان کے اندر تو کافی پڑھے لکھے تھے. لیکن یہ جتنے بھی سیاست کے اندر آگے آئے تھے, جو ہم کہتے ہیں کہ جناب فلاں نے انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی, یہ وہ. اب بھی اگر آپ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو کتنا کچھ کرنا پڑے گا. اٹ از ناٹ ویری ایزی. تو جناب یہ ابھی بھی ایزی نہیں ہے. اس وقت جو لوگ گئے تھے ان اتنے مطلب غریب نہیں تھے. یہ کہہ رہے ہیں محمد علی جناح کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب بہت غریب آدمی تھے, یہ بات ویسے غلط ہے, کیونکہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس وقت بھی گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو چمڑے کا کاروبار تھا وہ انتہائی عروج پہ تھا. اب جناب اپنے ٹاپک پہ چلیں. ایوب خان کی ریفارم میں سب سے پہلے ہم نے ایگریکلچر ریفارم پڑھی. ایگریکلچر ریفارم میں جی ریفارمز کیا ہوتا ہے؟ ریفارم کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنا. اصلاح کرنا فار ایگزامپل. جی اصلاحات. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ایک قوم بگڑی ہوئی ہے, اس کی اصلاح کریں, اس کو صحیح ٹھکانے پہ لگائیں. کسی بھی چیز کو درست کرنا, کسی بھی چیز کو پہلے سے بہتر بنانا اصلاح کرنا ہے. اچھا جناب, ایگریکلچر ریفارم ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں. ایگریکلچر ریفارم کے اندر ایوب خان نے جو ہے
حد ملکیت مقرر کی، زرعی اصلاحات نافذ کی گئی اور سب سے پہلے حد ملکیت بنائی گئی۔ حد ملکیت کا مطلب کیا ہے کہ جناب بھائی آپ کتنے زمین کے مالک رہ سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ، پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر کسی کے پاس جناب 500 ایکڑ نہری زمین ہے، نہری زمین کا مطلب جو نہر کا پانی لگے، نہری زمین ہے تو وہ اب صرف 150 ایکڑ رکھ سکتا ہے، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جناب جو 500 ایکڑ جس بندے کے پاس موجود ہے تو وہ جناب تقریباً 10 مربع بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ مطلب ہے کہ اس طرح وہ اس کو خراب بھی نہیں کر سکتا ہوگا، تو اس لیے جناب والا انہوں نے کہا کہ جناب اس کو کم کر کے 150 پہ لیتا ہے۔ نمبر سیکنڈ، انہوں نے کہا کہ جناب جس کے پاس 1000 بارانی زمین ہے، بارانی کا مطلب ہے جو مطلب بارش سے خراب ہوتی ہے، جس کا ذریعہ مطلب پانی لگتا ہے تو فصل ہوتی ہے نا، تو جس کو پانی آپ نہر کا نہیں لگاتے بلکہ بارش کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جس کے پاس 1000 یہ ایکڑ لکھیں، 1000 ایکڑ بارانی زمین ہے، وہ اب صرف 300 ایکڑ استعمال کرے گا، یعنی 300 ایکڑ اس کے پاس ہوگی، باقی نہیں ہوگی، ایکڑ استعمال کرے گا۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی جناب 2000 ایکڑ زمین ہے تو وہ پھر کدھر جائے گی؟ وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی اور حکومت نے اپنے قبضے میں لے کے غریبوں کو بانٹ دی، یہ تو میرے خیال میں بہت اچھا کیا۔ ٹھیک ہے، جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، اگر زمین آ گئی تو جناب انہوں نے کیا کہا کہ مطلب ہے کہ انہوں نے زمین کو مطلب ہے کہ جن کے پاس زمینیں نہیں تھی ان کے پاس جب زمین ہے تو انہوں نے جناب کاشتکاری شروع کر دی، جیسے ملک کے اندر ترقی شروع ہو گئی۔ نمبر 3 ہو گئے، بلکہ 3 اب ہوگا۔ نمبر 3، جس کے پاس باغات کی حد ملکیت 150 ایکڑ کی گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، یعنی جو آموں کے باغ ہیں یا مطلب ہے کہ جناب والا یہ جو ہم کہتے ہیں مالٹے وغیرہ، ان کے جو باغات ہوں گے، کسی بھی چیز کے باغات ہوں گے تو وہ 150 ایکڑ تک رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نہیں ہوگا، اس کا مالک نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مزارین کے حقوق نافذ کیے گئے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مزارین ہوتے ہیں نا، فار نمبر جو بندہ ایک بندہ ذمہ دار ہے، ذمہ دار کی زمین کو ٹھیکے پہ جو لے گا اس کو کہتے ہیں مزارین، ٹھیک ہے۔ کسی زمین کو ٹھیکے پہ جو لی جاتی ہے اس کو مزارین کہتے ہیں۔ تو وہ مزیرہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اس کے بھی حقوق ہوں گے، کہ فار نمبر ایک بندے نے زمین ٹھیکے پہ لی ہے، اس کو نقصان ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب اس کو دینی چاہیے، اس کو جناب اس کا ٹھیکہ دینا چاہیے، اس کا رینٹ دینا چاہیے، تو اس کے حقوق بنائے گا۔ نمبر 5 ہے جناب، چھوٹے کسانوں میں زمین تقسیم کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے کافی سارے رشتے دار ہیں جو اس مطلب ہے کہ اس طرح کی زمین انہیں ملی تھی اور آج کل وہ مطلب ہے کہ سمجھ لیں کروڑوں کی زمین ہے، ٹھیک ہے، جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔
अच्छा जी, ये आप स्क्रीन शॉट भेजें जनाब। इसके बाद अभी छठा पॉइंट भी रहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा थोड़ा सा लंबा भी है। हाँ जी, आपको जनाब कोई बात समझ ना आई हो, हद मलकियत की या इस तरह की कोई बात समझ आए तो बता सकते हैं एनीवन। सर ये मुजाहिरीन के बारे में दोबारा बताइएगा। ये जो जमीन मतलब मुजेरे होते हैं ना, मुजेरे जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं ना, लैंड लॉर्ड की जमीन को जो ठेके पे लोग लेते हैं, काश्तकारी करते हैं ठेके के ऊपर यानी पैसे देकर, उसको मुजाहिरीन कहते हैं। छठे नंबर पे आप लिखेंगे जनाब नंबर 6, किसानों के लिए जमीन, बीज, और मशीनरी मुफ्त फराहम की गई, मुफ्त फराहम की गई। इसीलिए इसलिए इस अरसे को ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, लोशन भी कहते हैं, क्योंकि इस दौर में ज़राअत ने बहुत ज्यादा तरक्की की। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान नया नया मुल्क बना हुआ है और पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं। तो जनाब लोगों को ये जो मतलब है ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल मुफ्त दिए गए, और जिसके पास जनाब 10 एकड़ जमीन है उसको ट्यूबवेल दे दिएगा फ्री। अब देखिए जी, पूरे मुल्क के अंदर ट्यूबवेल देना और पूरे मुल्क के अंदर खाद और बीज फ्री देना, तो लोगों की जिंदगी में जनाब वाला बहुत ज्यादा मतलब है तब्दीली आई बहुत बड़ी। जो बंदे मतलब है कि काश्तकारी जब पहले करते थे, पहले जो काश्तकारी होती थी, पहले ये होती थी कि जनाब लोग बड़ी मुश्किल से 2 या 3 एकड़ गंदम की काश्त करते थे या घास काट करते थे। अब वो 2-3 एकड़ के ऊपर जनाब उनकी रोजी रोटी बन जाती थी, और वो जो काश्तकारी होती थी वो जनाब बैलों के जरिए करते थे, यानी कि ये जो बैल होते हैं जिसको हम मतलब गाय का जो बछड़ा होता है उसको बैल कहा जाता है, उसके जरिए वो काश्तकारी करते थे। उसके जरिए वो कुएं के जरिए पानी निकालते थे। तो कुएं का पानी थोड़ा सा निकलता है, मतलब अगर 2-3 मतलब 1-2 पानी की जो वाटर पंप लगे हुए हमारे वो चल रहे हो तो उसका पानी बराबर बनता था। तो उससे तो जनाब बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से जो है ना आधा एकड़ भी खराब नहीं होता था। तो यहाँ पर जनाब जब पानी नहीं होगा तो खेती बाड़ी नहीं होगी। पानी और बीज और हल वगैरह जो है ये जो चलाए जाते थे, हल भी जो है वो बैलों से चलाए जाते थे, इसलिए जमीनें बंजर पड़ी रहती थी, जमीनों को आबाद ही कोई नहीं करता था। तो इन्होंने जब जनाब वाला ट्यूबवेल दिए, इन्होंने खादें मुफ्त दी, इन्होंने जनाब तेल फ्री दिया, तो लोगों ने इंजन लगाए, हत्ता कि गवर्नमेंट ने इंजन भी उनको जनाब इंस्टॉल करके दिए। ठीक है, तो इसका मतलब किसानों की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है और लोग बहुत ज्यादा खुशहाल हुए। उसके बाद भुट्टो का जब दौर आया तो भुट्टो ने उससे भी ज्यादा इनको नवाजा, और किसानों के जो मतलब है छोटे लेवल के किसान थे, उनको मतलब है कि समझ लें कि वो बहुत पहले 10 एकड़ था, उसके बाद 5 एकड़ पे आ गए। 5 एकड़ बाद जिसके पास नहीं है उनको भी इंजन दे दो। तो अब तो खैर खत्म हो गया वो सिस्टम, ये खत्म तकरीबन 10 साल पहले हुआ है। उसकी जगह छोटे छोटे वो आ गए पीटर इंजन आ गए। तो जनाब ये एक रिफॉर्म थी, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म, जिसको जनाब अयूब खान लेकर आए और जिससे जनाब पाकिस्तान की जो ज़राअत है उसने बहुत ज्यादा तरक्की की। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की जाने। इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपना। इसके बाद हम देखते हैं जनाब इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये दूसरे नंबर पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, इसके रिफॉर्म लाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को मतलब है कि करने के लिए, सेट करने के लिए एक इदारा बनाया गया, मुआशी इस्लाहत के लिए 1949 में एक इदारा बनाया गया।
جس کا نام کیا تھا بلا؟ PIDC. کیا مطلب تھا اس کے بلا؟ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کونسل. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کونسل 1949 میں بن جاتا ہے، لیکن کیونکہ لیڈر کوئی ایسا تھا نہیں تو جناب والا اس کو چلانے والا بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. تو جہاں پر جناب یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کونسل تھا، ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کا دور 1958 سے شروع ہوا، تو ایوب خان نے کیا کیا جناب؟ اس صنعت کو بڑی ترقی دی. ایوب خان نے لوگوں کو جناب ایسے جناب والا بغیر گارنٹی کے جناب قرضے دیے اور لوگوں کو آج جناب انڈسٹری لگا. بڑے لیول کی انڈسٹری، چھوٹے لیول کی انڈسٹری، بہت زیادہ انڈسٹری لگائی گئی، جس سے پاکستان کی انڈسٹری کے اندر جو ہے بہت زیادہ صنعتی انقلاب آ گیا. اسی لیے اس سے 5 مطلب ہے کہ ایک جو مطلب ہے ایک ڈیکیڈ ہے، اس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایوب خان نے چھوٹے لیول کی صنعت کے لیے بہت سے صنعتی یونٹس لگائے، جس سے پاکستان میں صنعتی انقلاب آ گیا. اسی لیے پاکستان کے 5 سالہ پروگرام پاکستان کا پہلا 5 سالہ پروگرام جو آتا ہے وہ 1955 سے لے کر 1960 تک آتا ہے. دوسرا پروگرام آتا ہے 1960 سے 1965 تک. اس لیے 5 سالہ پروگرام میں ڈیکیڈ آف، یہ دیکھیں نا 10 سال بن رہے ہیں نا، ڈیکیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10 سالہ. ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اوکے جناب، سمجھ آ گئی ہوگی؟ کیونکہ ایوب خان نے جناب ایک تو انڈسٹری کو بہت زیادہ سہارا دیا، اور جناب والا ایگریکلچر ریفارم کے اوپر جناب انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اس لیے یہ جو ایک ایریا مطلب پہلا 5 سال ترقی کا دور تھا یا دوسرا 5 سال ترقی کا دور تھا، اس لیے ان کو جناب ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں اور گرین ریولوشن بھی کہتے ہیں. ہاں جی جناب، اس کے اوپر کسی بندے کا سوال؟ سر 1955 سے 1965 تک کو کہا جاتا ہے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ. ڈیکیڈ کا مطلب ہوتا ہے 10 سال کا پروگرام. ٹھیک ہے؟ پاکستان کا پہلا 5 سالہ پروگرام ہوتا ہے 1955 سے 60، دوسرا 5 سال ہوتا ہے 1960 سے 1965. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10 سال ہو گئے. اس لیے اس پورے ڈیکیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، 10 سالہ ترقی والا پروگرام. ہاں جی، بات کلیئر ہو گئی؟ ہاں جی، اوکے اوکے، بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، نیکسٹ ہم چلتے ہیں جناب. ہمارے پاس ابھی 10-12 منٹ ہیں، اور اس 10-12 منٹ کے اندر ہم نے جناب ختم کرنا ہے. دیکھیں جی، پاکستان کا 1956 کا آئین آپ کو پڑھا دیا، 1962 کا پڑھا دیا، 1973 کا آئین نہیں پڑھایا تھا. ٹھیک ہے؟ ٹوٹل آرٹیکل جناب 280 ہیں، اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ جناب اس کے ہیں 7، اور 7 پارٹس ہیں. اس کے بعد کیا تھی؟ ہاں جی، نیشنل اسمبلی
नेशनल असेंबली अप्रूव्ड, नेशनल असेंबली ने जनाब इसको अप्रूव्ड कब किया? 12 अप्रैल 1973 को। प्रमलगेटेड या इसको लिखें इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब कारामद कब हुआ जनाब, या इन्फोर्स कब हुआ? 14 अगस्त 1973। ठीक हो गया जनाब। अब जनाब इसको जो 7 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं वो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इसके मेन पॉइंट लिख लेंगे, हमारा आइन खत्म हो जाएगा। नंबर फर्स्ट, फंडम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, प्रोविंसेस। नंबर 3, रिलेशन between provinces and फेडरेशन, यानी वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात। नंबर 4, फाइनेंस, पॉवर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड SUIT सूट्स। नंबर 5, इलेक्शन। नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल पॉलिसी, PRINCIPA, प्रिंसिपल पॉलिसी। नंबर 7 जनाब लिखेंगे दी ज्यूडिकेटर, JUDICATURE, ज्यूडिकेटर। ये जनाब इसके पार्ट है। टोटल आर्टिकल 280 पार्ट 7 पार्ट ये है जनाब। नेशनल असेंबली ने 12 अप्रैल 1976 को अप्रूव किया, जबकि प्रमलगेशन पाकिस्तान के अंदर लागू हुआ 14 अगस्त 1973 को। स्क्रीन शॉट जल्दी भेजिएगा। सर इसके 5 शेड्यूल भी हैं। क्या कह रहे हो सर? 5 शेड्यूल भी हैं इसके। 5 शेड्यूल क्या कह रहे हो? 5 शेड्यूल है, 7 नहीं है। 5 है सर, पार्ट 7 है, शेड्यूल 5। अच्छा, पार्ट की बात कर रहे हो। हाँ, शेड्यूल आप लिख लें, 5 है, ठीक है। स्क्रीन शॉट भेज दिया, दोबारा भेजें इसको काट के। आखिरी वाला आपने राबिया खत्म करके डिलीट करके दोबारा भेजें, ठीक हो गया। आगे जनाब लिखते हैं हम इसके जो मेन पॉइंट हैं, की पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास 2-4 मिनट रह गए, तो हमने इसको खत्म करना जल्दी। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट था वो था सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, कि हाकमियत का जो मालिक होगा, सुप्रीम पावर जो होगा वो अल्लाह ताला की जात है। सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की हाकमियत, सुप्रीम पावर किसकी होगी? अल्लाह ताला की जात होगी। नंबर नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्री होगा, क्या लिखा जाएगा? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो 7 पार्ट्स है ना, उन पार्ट्स को बस क्लियर कर देते कि एक एक पार्ट में क्या क्या चीज आ रही है। जी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये लिख लें क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ये लिखना जरूरी है। हेड ऑफ स्टेट
or head of government should be Muslim. پہلے تو تھا نا کہ جناب پرائم منسٹر کیا ہونا چاہیے, چاہے غیر مسلم کی کوئی بات نہیں, should be Muslim. ٹھیک ہو گیا جناب. نمبر نیکسٹ پوائنٹ ہے جناب اسٹیٹ ریلیجین. جو ہمارا مطلب ملک کا جو مطلب مذہب ہوگا, اسٹیٹ ریلیجین اسلام, شوڈ اسلام. کیونکہ اس وقت جناب یہ جو قادیانی کا ایشو چل رہا تھا, تو اس لیے آئین کے اندر ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی اسلام جو ہوگا ہمارا وہ آئین ہوگا, ہمارا مذہب جو ہوگا سرکاری جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا. کیونکہ اس وقت جناب مطلب ہے, اور اس کے اندر یہ ڈیفائن کیا گیا کہ اسلام جو مسلمان ہوتا ہے وہ جناب جو اللہ تعالیٰ کی وحد اللہ مطلب ہے لا شریک, مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کو اور کو شریک نہیں بناتا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, ان کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا تو وہ ہمارا اسلام سے نکل جائے گا. تو اس لیے یہ جہاں پراپر ڈیفائن کیا گیا. نیکسٹ ہے جناب اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو تھی یہ بنائی گئی کہ جناب ہم نے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے کونسل بنائی جائے گی. یہاں پر بہت بڑے علماء کرام اور کونسل بنائی جائے گی, اور ہم دیکھیں گے کہ جناب ہم نیا قانون جو بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے کونسل سے اپروو کریں گے کہ جناب ہم قرآن و سنت مناسب بنانے ہیں جس میں کوئی پرابلم ہے. نمبر نیکسٹ انٹرسٹ فری بینکنگ. انٹرسٹ فری بینکنگ پاکستان کے اندر جو ہے سود کے بغیر والے بینک بنائے جائیں گے, جو مطلب صرف پیسے اتنے دیں گے جتنے وہ واپس لیں گے. بائی کیمرل سسٹم آف گورنمنٹ کا سسٹم جو ہوگا وہ 2 ٹائپ ہوگا, جس میں چیئرمین مطلب سینٹ بھی ہوگا اور دوسرا بھی ہوگا. بیسک فنڈامنٹل رائٹس. نمبر نیکسٹ پوائنٹ prohibition any law against Quran and Sunnah. وہ کہتے جی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا. اچھا جی سوشل جسٹس. اچھا جی مائنورٹی رائٹس. اچھا جناب یہ وہ پوائنٹ ہیں جو بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اکثر پیپر کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا جی یہاں پر جناب دیکھیں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ سورینٹی آف اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہوگی. میں ٹائم دیکھ لوں, چلیں جی 2 منٹ پڑے. اسلامک ریپبلک پاکستان کا جو سرکاری نیم ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ دونوں کا مسلمانوں نے ضروری ہے. پاکستان کا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا. یہ ڈکلیئر کر دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت, اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا وہ اسلامی مسلمان کہلائے گا. اس کے علاوہ ان کو کیونکہ اس وقت قادیانی جو تھے نا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے, اور قادیانی یہ چاہتے تھے کہ جناب یہ سکھ جو شوڈ بھی مسلم یہ والی سکھ جو ہے یہ اسلام اس کے اندر شامل نہ کی جائے. اسلامک اسی لیے جناب جب یہ قانون بن گیا تو اس کے بعد اس قانون کے اندر دوسری ترمیم لائی گئی جس کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی جائے گی جو کہ اصلاح کرے گی. انٹرسٹ فری بینکنگ بغیر سود کے جناب بینک بنائے جائیں گے. بائی کیمرل سسٹم جس کے اندر اسمبلی بھی آتی ہے, جس کے اندر جناب والا سینٹ بھی آتا ہے. پرہیپشن آف لا, سوشل جسٹس اور مائنورٹی رائٹ, یہ مین پوائنٹ ہے. اچھا جناب اس کے اندر ایک اور بات آپ نے نوٹ کرنی ہے جناب کہ ہمارے پاس جناب جو یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب سر جو مطلب 5 سے 7 اس کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن کر دیں.
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की मतलब फेडरेशन कहते हैं जनाब एक वफाक को कहते हैं। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन सर ये आज कंप्लीट हो जाएंगे पार्ट, टाइम पे 1-2 मिनट रह गए हैं। नहीं बस ये तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, कोई बात नहीं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है जो वफाक हो मुल्क होगा पाकिस्तान को फेडरेशन कहेंगे। इस प्रोविंसेस का मतलब होता है कि पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट जो है सूबे बनाए जाए, और सूबे जनाब वाला आबादी के लिहाज से उसके जरूरियात बनाए जाए। रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, फेडरेशन मुल्क का नाम होगा, प्रोविंसेस सूबे होंगे, इनके आपस में जो रिलेशन होंगे और इनकी जो हदबंदियां होंगी उसको भी डिफाइन किया जाएगा बाद में। इसके बाद नंबर 4 है फाइनेंस, पॉवर्टी, कंट्रैक्ट एंड सोर्स। ये कहता है जी एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा, इसके अंदर जितने भी चीजें आ जाएंगी उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद द जुडिकेचियर, ये जो मतलब है हमारे है ना उसका क्या कहते हैं जनाब, जुडिशरी के बारे में, उसके बारे में था एक पॉइंट, उसको किस तरह हमने चलाना है। इलेक्शन के बारे में था, इलेक्शन जो है जमहूरी निजाम को सिस्टम को सेट करने के लिए हमें इलेक्शन